Ask Mufti Tariq Masood. مفتی صاحب کیا کیکڑا کھانا جائز ہے؟ فقہ حنفی میں صرف مچھلی کھا سکتے ہیں, مچھلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے, نہ جھینگا نہ کیکڑا نہ کچھ اور اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں. تو باقی امام شافعی کی رائے میں جائز ہے کھانا, تو ایک فقہ کو فالو کریں, پھر ساری پابندیاں اسی کی. جھینگا کھانے کے لیے شافعی بن جاتے ہیں, کیکڑا کھانے کے لیے امام شافعی بننا ہوا ہے. اور جب خون نکلتا ہے باڈی سے یا کسی بچی کو ہاتھ لگایا تو کہتے ہیں امام شافعی کے خون نکلا باڈی سے تو اب کہتے ہیں امام شافعی کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا ہی ہے نا, امام شافعی کے یہاں بلڈ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو کبھی شافعی بنتا ہے کبھی حنفی بنتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک فقہ کو فالو کرو. تو یہاں بر صغیر میں 99% لوگ اہل سنت میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. باقیوں کا ریشو تو 1% سے بھی کم ہے. تو ایسے میں آپ جب ایک فقہ کو فالو کر رہے ہو تو پھر پوری پابندیاں اس کی لو. ایک صاحب کہنے لگے سعودی عرب کے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ بھی سب چیزیں حلال ہیں, وہ یہ بھی کھا لیتے ہیں گو. تو میں نے کہا بھائی پھر سعودی عرب کے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. شیخ بن باز کا تو یہ فتویٰ ہے. تو کہنے لگے یار یہ تو میں نہیں مانتا. میں نے کہا پھر یہ کیکڑا کھانے کے لیے آپ سعودیہ کے فتوے کو مان رہے ہو؟ نماز جب چھوٹتی ہے, نکاح بھی گیا آپ کا, سارا دن بیٹھ کے نکاح کی تجدید ہی کرتا رہے گا, اتنا مہر کہاں سے لائے گا؟ ہر دفعہ نکاح میں نیا مہر رکھنا پڑتا ہے, کروڑوں روپے کا مقروض ہو کے دنیا سے جائے گا. تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے. چاروں فقہ درست ہیں لیکن فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک. تو فقہ حنفی کو جب فالو کر رہے ہیں آپ تو پھر میرے بھائی امام حنیفہ کے دلائل اس میں بڑے مضبوط ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد, 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اور سمندر کی ہر چیز کو اگر حلال قرار دیا جائے تو سمندر سے تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہوگا وہ. تو اس لیے صرف مچھلی کی تو 20 قسمیں ہیں. مانگڑا مچھی ہے, گھسر مچھی ہے, مشکا ہے, اور کیا ہے, کند ہے, اور کیا ہے. کراچی میں یہ ورائٹیز ملیں گی, یہ بھی آپ کو کراچی سے باہر نہیں ملے گی. میں نے وہ بھی کھائی ہے, سوات کی جو مشہور مچھی ہے, کیا نام ہے اس کا, ٹراؤٹ. مزہ نہیں ہے وہ جس نے کراچی میں مچھلیاں کھائی ہوئی ہیں اس کو نہیں آئے گا وہ مزہ. آپ کہہ سکتے ہیں وہ فارم کی ہوگی, فارم کی نہیں, سچی مچھی کی, بالکل شکار والی مچھی بھی کھائی ہے وہاں پہ, مزہ نہیں ہے. کراچی میں مچھلیوں کی ورائٹیز, ٹھیک ہے پنجاب کے اپنے فضائل ہیں, ہمارا مقصد کوئی یہ نہیں کہ پنجاب میں بہت اچھا ٹماٹر پیدا ہوتا ہے, کینو مالٹے پنجاب سے ہی آتے ہیں, بہت ساری چیزیں پنجاب میں, گندم ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن کچھ چیزیں کراچی کی ہیں. وہ مچھلی بھی کہاں ملتی ہے؟ اتنے بڑے بڑے سمندر سے آپ دیکھو پیس نکلتے ہیں, اور ذائقہ دیکھو کیسا ہے, ٹائٹ خاندانی. جب آدمی مچھلی خریدنے جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کون سی خریدے, اتنی 20 قسم کی, ہر مچھلی کا ٹیسٹ الگ, ہر ایک کے فضائل الگ. گھسر مچھی سالن پکانے کے کام آتی ہے, اس میں آئل ہوتا ہے, الگ سے آئل ڈالنے کی ضرورت بول لو بھائی نہیں. سنگھاڑا مچھی سستی ہے, اس میں بھی آئل ہوتا ہے, صحت کے لیے بہت اچھی ہے. اور آپ کا مشکا ہے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. سرمئی مجھے پسند نہیں ہے. پاپلیٹ ہے, پاپلیٹ کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. پھر یہاں شکار کی مچھی الگ ہے اور اسٹور کی مچھلی الگ ہے. روز شکار والی اگر تازہ بالکل کھانی ہے 100 روپے ریٹ اس کے زیادہ ہوتے ہیں, رپورٹ پیش کر رہا ہوں. تو وہ آپ نے کیا کیا کہ شکار کی مچھی کھا لو آپ, وہ بھی آپ کو فشری میں ملے گی. فشری جاؤ تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے وہاں جا کے, اتنا مال یار سمندر ایسے نکال رہا ہے, رزق اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. میں تو فشری جا کے کہتا ہوں فیملی پلاننگ والوں کو بلاؤ, یہ منظر دکھاؤ. مجھے کہتے ہیں نا رزق کی کمی ہو رہی ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ بتا رہا ہے صرف ایک سمندر ہی تمہیں اتنا کھلا سکتا ہے, باقی تو باقی ہے, اور ذرائع تو بہت ہیں. فشری میں جاؤ اور لانچیں صبح فجر سے پہلے جاؤ, کبھی لانچیں آ کے لگتی ہیں, ایسا مال نکلتا ہے یار, ایسا لگتا ہے سمندر پھینک رہے, کہہ رہے کھا لو بس, آ کے کھاؤ, رو نہیں, ٹھیک ہے نا, ٹینشن نہ لو. یہ غربت یہ بکواس چھوڑ دو. سمندر بزبان حال بتاتا ہے, آ جاؤ لے جاؤ. یہ سرمئی کی لاٹ نکل رہی ہے, یہ پاپلیٹ کی لاٹ کیسے لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ, ایسا مزہ آتا ہے. میں تو ویسے ہی بھی جاتا ہوں فشری, بتا کے نہیں جاتا, سب لوگ پہنچ جاتے ہیں پھر. تو ویسے ہی جاؤ, اتنا مزہ آتا ہے یار, اللہ کی طرف سے کیسا انتظام ہے. سمندر نے کبھی نو نہیں کیا, نہ نہیں کیا. جب آپ نے اس سے رزق مانگا ہے کبھی اس نے نہیں کہا کہ میرے پاس رزق ختم ہو گیا ہے, نہ.
سمندر ہمیشہ خوش کرتا ہے, کہتے ہیں لے جاؤ بھائی. تو مچھلیوں کی اتنی قسمیں ہیں, مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتی. آنگڑا مچھی, بانگڑا مچھی, پتہ نہیں کون کون سی قسمیں. بنگلہ دیش کے لوگوں کو بہت اچھی طرح نام یاد ہوتے ہیں, وہ کانٹوں سمیت کھاتے ہیں. بنگلہ دیش کے لوگوں کو دیکھا مچھلی کھاتے ہوئے کبھی؟ کانٹوں والی مچھلی منہ میں رکھیں گے, چبا چبا کے کانٹے ایک طرف نکال کے پھینکے مچھلی. پتہ نہیں یار کوئی اندر آٹومیٹک آلات لگے ہوئے ہیں کیا ہیں جو کانٹوں کو ایک طرف کر رہے ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں نا تو عادی ہو گئے ہیں. انہوں نے گھما کے کانٹے نکالے, مچھلی نکل گیا. پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں یار. تو اتنی قسموں کی مچھلیاں ہیں, تو آپ کو کیکڑے کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ضرورت کیا ہے یار؟ تو احتیاط ہے, چھوڑ دو یار اس کو. البتہ بزنس جائز ہے, کیونکہ فقہ شافعی میں, فقہ حنبلی میں جائز ہے کیکڑا کھانا بھی. تو ایک چیز, بزنس اس پروڈکٹ کا حرام ہوتا ہے جو پورے تمام ائمہ کے نزدیک ناجائز ہوتی ہے. وہ ہوٹل میں ہم چند دن پہلے گئے کھانے کے لیے, تو اس نے کہا جھینگا لاؤں, میں نے کہا نہیں بھائی مچھلی لے آؤ. کہہ رہے جھینگا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا اس کو جائز نہیں سمجھتا میں. تو ایک دم وہ کہنے لگے یار پھر تو ہمارا کاروبار حرام ہو گیا. تو میں نے کہا کھلاؤ, جو کھا رہا ہے اس کو کھلا دو, خود نہیں کھاؤ. تو بزنس اس لیے جائز ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایک چیز ناجائز بھی ہے, اس کا بزنس کیسے جائز ہو گیا؟ کیونکہ ناجائز اتفاقی نہیں ہے. اہل اسلام میں بعض بڑے بڑے مجتہدین اس کے جائز ہونے کے بھی قائل ہیں. تو اگر ایسا حرام ہوتا نا جیسے کتے بلی ہوتے ہیں, تو پھر تو بزنس بھی جائز نہیں ہوتا. تو اسی طرح اب یہ اس طرح حرام نہیں ہے, تو اختلافی مسئلہ ہے. آسک مفتی طارق مسعود.